الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمان سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں۔ ایک ہمارے عالم عبدالہادی عمری صاحب ہے، شیخ عبدالہادی عمری، وہ چند روز مجھے کہہ رہے تھے پہلے کہ یو کے گورنمنٹ کو بہت چوٹ پہنچا کہ جو شخص کو اپنے دیش میں آنے سے روک رہے ہیں اس کے بچے ہمارے ایگزام میں 100 میں سے 100% مارکس لے رہے۔ مسلم لڑکی حجاب پہن رہی ہے، نمازی ہے، عربی زبان پہ مہارت، حافظ قرآن، بلیک بیلٹ، تیرنا جانتی ہے، نمبر 1۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ھذا من فضل رب، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہم اس کے حقدار ہی نہیں، کتنا بھی سوچے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ ہم جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں کہ آپ اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اللہ آپ کے راستے کھولیں گا۔ ہم صرف جدوجہد کر رہے ورنہ ہماری حیثیت ہی نہیں۔ اور آج ماشاءاللہ جو خواب تھا میرا 20 سال پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دکھایا کہ یہ ممکن ہے۔ اگر اللہ ساتھ ہے تو ممکن ہے، اللہ ساتھ نہیں تو ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی بھی تمہیں شکست نہیں دے سکے گا، کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکے گا، لیکن اللہ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو اے مومنو، اللہ میں ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو اس نظریے سے ہم ایسا اسکول قائم کریں، لیکن ہمارے اسکول میں بچے ایک کلاس میں ایوریج صرف 20 ہے۔ جب اسکول کے اخراجات بڑھنے لگے ہم فیس بھی بڑھانے لگے، اور جیسے کہ میں کہنے لگا کہ ہمارے مسلمان بھی ماشاءاللہ ہم فیس بڑھاتے گئے، ہمارے مسلمان پھر بھی فیس دینے کو تیار ہو گئے۔ آج ہماری فیس بمبئی شہر میں سب سے زیادہ نہیں ہے لیکن ٹاپ 10 میں تو ہے۔ سب سے زیادہ فیس پورے ہندوستان میں ایک سکول ہے جس کا نام ہے ایکو منڈیل، تو بمبئی شہر میں، جس کی فیس ہے نرسری میں 7 لاکھ روپے سال کا اور 12ویں میں 12 لاکھ روپے وتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تقریباً 15 لاکھ سالانہ۔ ہماری فیس اتنی نہیں ہے، پر پھر بھی اخراجات ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہم ہمارے ٹیچروں کو اچھی سیلری دیتے، ہم یہ نہیں کہتے اگر اللہ کے نام پہ کام کرنے آ رہے تو آپ آدھی سیلری میں کام کرو، نہیں تو والدین کہیں گے ذاکر اسلام کی بات کرتا ہے، مذہبی بات کرتا ہے، میرے بچے کو آدھی تنخواہ دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر دین کے لیے آنا چاہتے ہیں ہم آپ کو 20% زیادہ دیں گے، 25% زیادہ دیں گے، آپ محنت سے کام کرو۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ٹیچرز اتنے محنت سے کام کرتے ماشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ٹیچر پیسے کے لیے آئے، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے محنت کا پھل ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی کی مدد ہے۔ اور سب سے اہم اسکول کی کامیابی کے لیے ہے ہمارا انٹرویو، کیونکہ جب میں باقی اسکول کا سفر کیا، ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت مشہور اسکول ہے، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑی اسکول ہے ماشاءاللہ۔ جب میں پرنسپل سے گفتگو کر رہا تھا تو پرنسپل کہنے لگے کہ ہمارے جو بچے کے والدین ہیں ہم ہمارے اسکول کی فیس عام پرائیویٹ اسکول سے آدھی کرتے، پھر بھی ہم
ہمارے بچے کے والدین ہمیں بلیک میل کرتے اور ایک مثال دے رہے تھے. ہمارے اسکول میں بچے حجاب پہنتے, لیکن ایک وقت جب میں جا رہا تھا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں نے دیکھا کہ ہمارے اسکول کی 8ویں اور 9ویں کی لڑکیاں اسکرٹ پہن کے ڈانس کلب میں جا رہی ہیں, اسلامی اسکول کی. جب وہ پرنسپل نے ان لڑکیوں کے والدین کو بلایا تو والدین کہہ رہے اگر آپ زیادہ بات کریں گے بچے کو نکال دیں گے. تو پتا چلتا تھا کہ مینجمنٹ یہ اسلامی اسکول کے مجبور تھے, والدین انہیں بلیک میل کرتے تھے. تو ہم نے کہا ہم جب اسکول قائم کریں گے انشاءاللہ ڈیمانڈ پیدا کریں گے, اگر 10 سیٹ ہے تو 100 لوگ اپلیکیشن دینا چاہیے, تو ہم اچھے لوگ کو چنیں گے. ہمارے اسکول کا ایک اہم چیز تھی انٹرویو. ہم بچوں کا انٹرویو لیتے, والدین کا بھی. بچے کا انٹرویو لیتے ہیں, آئی کیو ٹیسٹنگ کرتے ہیں, ایموشنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں, میموری ٹیسٹنگ کرتے, بٹ یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف ذہین بچے کو لیں گے. کئی بچے جن کا آئی کیو بلو ایوریج ہے ان کو بھی ہم نے لیا. ہم ہمارے ریکارڈ کے لیے ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ بچہ کتنا ذہین ہے, اس کی یادداشت کتنا پختہ ہے. خرچہ کرتے ہزاروں روپیہ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے, پھر ہمارے پاس ریکارڈ رہتا ہے. لیکن یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم ذہین بچوں کو لیں گے. اس کے بعد ہم انٹرویو لیتے والدین کا, اور ہمارے کچھ شرائط ہے ایڈمیشن کے پہلے سال جب میں نے انٹرویو لیا, کئی ماشاءاللہ بھیڑ لگ گئی, لیکن دیکھا کہ اکثر والدہ حجاب نہیں کر رہے تھے. تو ہم نے کہا ہم آپ کو 1 مہینے کا موقع دیتے ہیں کہ آپ حجاب کرو. اور ماشاءاللہ جتنے والدین نے ایڈمیشن لیا ان نے وہ لوگ راضی ہو گئے کہ ہم حجاب کریں گے, اور 1 مہینے کے پہلے سب لوگ نے حجاب کرنے لگے. آج جب والدین ایڈمیشن کے لیے آتے وہ جانتے ہیں کہ ہماری شرط ہے کہ والدہ حجاب کرے, تو زندگی میں اگر کبھی بھی حجاب نہیں پہنے انٹرویو کے ٹائم میں تو پہلی بار پہن کے آتے. اور کیونکہ ہماری فیس ہائی ہے تو کئی کروڑپتی آتے. ہم جب ان سے پوچھتے کہ نماز کتنے بار پڑھتے, تو وہ کہیں گے ہاں میں نماز پڑھتا ہوں جمعہ کے جمعہ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اگر جمعہ کے جمعہ نماز پڑھیں گے تو ہم اگر آپ اپنے بچے کو ہمارے اسکول میں ڈالیں گے تو ہم انہیں سکھائیں گے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان ہے صلاح. ایمان اور کفر جاننے کا فرق ہے صلاح. اگر آپ صلاح نہیں پڑھیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے جب بڑے ہوئیں گے 2-3 سال بعد آپ کو کافر کہیں گے, تب کیا کریں گے؟ نہیں میں نماز پڑھوں گا. کتنے بار؟ 5 بار. تو لکھ کے دیتا میں 5 بار نماز پڑھوں گا. ابھی معیار بن گیا, ابھی ایک سٹیٹس بن گیا ہے. اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں ایڈمیشن ملنا مطلب سٹیٹس. 4 گھنٹے انٹرویو کے لیے باہر ٹھہرتے. ابھی دا پیرنٹس ایٹ آور مرسی. باقی اسکول میں 20 سال پہلے جب میں 15 سال پہلے جب گھوما تھا, دا مینجمنٹ واز ایٹ دا مرسی آف دا پیرنٹس. ہمارے وہاں ماشاءاللہ ہم پیرنٹس کو مجبور کرتے. کس کے لیے؟ اللہ کے قریب آنے کے لیے. جب ہمارا مسلمان لاکھوں روپے دے سکتا ہے اپنے بچے کو شرک کروانے کے لیے, تو ہم کیوں نہیں زبردستی کر سکتے نماز پڑھنے کے لیے؟ ایڈمیشن کے کئی شرائط ہے. ایک شرائط ہے کہ کم از کم ہر روز آپ فیملی کے بیچ والدین بچوں کے ساتھ 20 منٹ کم از کم روز قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے. چاہے انگریزی میں پڑھو چاہے اردو میں پڑھو, جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے اس زبان میں پڑھو, فرض ہے. پھر شرائط ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم صرف اچھے خاندان سے لوگ کو اٹھاتے. ہم ایسے ایڈمیشن دیے والدین کو جو دونوں والدین انگریزی کا الف کا بالا نہیں جانتے, ABC نہیں جانتے. لیکن پھر ہم نے شرط لگائی کہ والدہ کو ہمارے انگریزی کلاس اٹینڈ کرنے پڑے گا فری میں.
मुफ्त, लेकिन अटेंड करो, हम आपको अंग्रेजी सिखाएंगे। जो वालिदैन अंग्रेजी जानते फिर बच्चे को अंग्रेजी सिखाना क्या बड़ी बात है। जो वालिदैन अंग्रेजी नहीं जानते उनके बच्चे को अंग्रेजी सिखाना बड़ी बात है। जो वालिदैन अरबी नहीं जानते उनके बच्चे को अरबी सिखा रहे तो अंग्रेजी क्यों नहीं सिखा सकेंगे। एक शर्त हमारी है कि केबल टीवी आपके घर में नहीं होना चाहिए। हम इंटरव्यू लेते, आप कितने घंटे देखते? हम टीवी रोज 4 घंटे देखते। अच्छा, कौन सा प्रोग्राम देखते? सास भी कभी बहू थी। मैं तो देखता नहीं, इंटरव्यू के जरिए मुझे सब प्रोग्राम के बारे में मालूम पड़ेगा। सब प्रोग्राम के बारे में मालूम पड़ने लगा। सास भी कभी बहू थी, तू मैं, कौन बनेगा करोड़पति। तो इंटरव्यू के जरिए, मैं आमतौर पे टेलीविजन तो देखता नहीं, लेकिन माशाअल्लाह सब पता चल गया। और फिर हमने शर्त लगाई कि घर में केबल टीवी नहीं होना चाहिए। टीवी हराम नहीं है, टीवी पे गलत चीज देखना हराम है। आप टीवी रखिए, डीवीडी के जरिए इस्लामिक तकरीर देखिए। अगर आप टीवी रख के सिर्फ पीस टीवी लगाते तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन पीस टीवी के साथ साथ अगर 100 हराम चैनल आते तो पीस टीवी नहीं होना बेहतर है। आज रिसर्च ये कहता है कि अमेरिका में तकरीबन एवरेज एक बच्चा टीवी के सामने रोज 7 घंटे बैठता है। टीवी करती है बेबी सिटिंग। और वही हाल है हिंदुस्तान में। स्कूल से ज्यादा वक्त गुजारते टीवी के सामने। वो मां बाहर जाती है, अच्छा बेटा टीवी देखो, और नहीं मेरा बच्चा सिर्फ कार्टून देखता है। कार्टून, लोग को क्या पता है कि ये कार्टून ये आपको बर्बाद कर रहा है। आपके बच्चे को सिखाता है इश्क लड़ाना बचपन से, टॉम एंड जेरी बचपन से सिखा रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। कार्टून में क्या गलत है जाकिर भाई? कार्टून ही तो शुरुआत है। लोग समझते कार्टून अगर दिखाने का तो इस्लामिक कार्टून दिखाओ, कुरान और हदीस की रोशनी में कार्टून दिखाओ। और अक्सर माशाअल्लाह फिर चंद महीने बाद में मिलता हूं वालिदैन से, कैसा लगा टीवी नहीं है? माशाअल्लाह मेरी बीवी मुझे रोज और वक्त देती है, 2 घंटा और देती है। 4 घंटा कम हो गया, टीवी बंद हो गया तो मेरी बीवी मुझे 2 घंटे और देती है। बीवी कहती है शोहर मुझे टाइम दे रहा है। सबसे बड़ा फितना आज की तारीख में, सबसे बड़ा शैतान जो घर घर में घुस रहा है वो है सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स। 99% ये चैनल हमें भड़का रही है। न्यूज चैनल नहीं, मैं तो सिर्फ न्यूज देखता हूं। लोग समझते हैं कि ये पिक्चर के चैनल देखना हराम है, न्यूज चैनल हराम नहीं। मेरे नजदीक न्यूज चैनल बाकी चैनलों से और हराम है। क्यों? क्योंकि बाकी चैनल आपको गलत चीजें सिखा रही है, फाहियाशा सिखा रही है, उरियानगी सिखा रही है। न्यूज चैनल आपके ईमान को अटैक कर रहा है। न्यूज चैनल के जरिए हम सुनते हैं कि ये मुसलमान दहशतगर्द है, तो मुसलमान भी कहते हैं अक्सर मुसलमान दहशतगर्द है। ये मीडिया कह रहा है। और एक शर्त, इंटरनेट आपके घर में आमतौर से नहीं होना चाहिए। क्यों? टेक्नोलॉजी है, अगर रहेगा तो दे शुड बी फायरवॉल्स। आज हमारे स्कूल में इंटरनेट है, लेकिन हम ने हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए हमने तहकीक करके फायरवॉल लगाया है। क्यों मैं बोलूंगा, आज का सर्वे यह कहता है कि आमतौर पे 80% आदमी पोर्नोग्राफिक साइट पे जाते हैं। 10 में से 8 आदमी इंटरनेट पे पोर्नोग्राफिक साइट में जाते हैं। औरतें 50 से 55%, आदमी 80%।
اسی لیے کئی مغربی ممالک میں آج کا سروے یہ کہتا ہے کہ لوگ جب اپنے کام کرنے جاتے ہیں تو اپنے کام کے درمیان 30 سے 40% آدمیاں 3 سے 40% آدمی کام کے وقت پورنوگرافک سائٹ پہ جاتے ہیں. تو مغربی ملک میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک الگ روم بنا ہے. کئی کمپنیوں نے ایک الگ روم لگا، ریکریشن روم. اپنے جگہ پہ مت جاؤ، ریکریشن روم میں جاؤ، فل لبرٹی، جو سائٹ پہ جانے کا جاؤ. آج کی سروے کہتی ہے کہ ایک بچہ سب سے پہلی بار پورنوگرافک سائٹ پہ جاتا ہے اور ایوریج ایٹ دا ایج آف 11. 11 سال کی عمر میں ایک عام انسان سب سے پہلی بار پورنوگرافک سائٹ پہ جاتا ہے. کئی بچی لوگ جاتے 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں. آپ پوچھیں گے کیسا؟ اسی لیے ہمارے اسکول میں ہم کہتے ہیں کہ اسکول میں گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہونا چاہیے. کئی آدمی کہتے انٹرنیٹ سے تعلیم بڑھتی ہے، نالج بڑھتا ہے، میرا بچہ نہیں جا سکتا ہے. آج کی سروے کہتی ہے کہ آپ کا بچہ جب جاتا ہے، سرچ کرتا ہے گوگل پہ ڈزنی سرچ کرے گا، ہٹ لگائے گا، پورنوگرافک سائٹ کے اوپر ٹیگ نیم از ڈزنی، ESPN. وہ بچہ معصوم ہوتا ہے، جب ٹائپ کرتا ہے کارٹون کے لیے، وہ پورنوگرافک سائٹ میں ٹیگ ورڈ از ڈزنی، ESPN. آپ سوچ سکتے کس طریقے سے معصوم بچے کو اپنے سائٹ پہ لے کے آنے کے لیے وہ معصوم لفظ ٹائپ کرتا ہے اور وہ جاتا ہے سائٹ کے اوپر پورنوگرافک. آج کی تحقیق کہتی ہے عام عمر ایک بچے کی پورنوگرافک سائٹ پہ جانے کے لیے وہ 11. ابھی آپ سوچئے اگر آپ کا بچہ انٹرنیٹ کئی سال سے استعمال کر رہا ہے، کئی چانسیں ہے، 99% چانس ہے کہ آپ کا بچہ بھی پورنوگرافک سائٹ پہ گیا ہوگا. ہمارے اسکول میں انٹرنیٹ ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تحقیق کی، ریسرچ کیا اور فائر والز لگائے. عام طور پہ آپ کو ملتا ہے سافٹ ویئر 2000 4000 5000 روپے کا. یہ سافٹ ویئر بکواس ہے. یہ سافٹ ویئر اتنا بکواس ہے کہ بچہ بھی اسے توڑ کے کوئی بھی سائٹ پہ جا سکتا ہے. ایک اسپیشلائز ہارڈ ویئر آتے ہیں جو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. ہمارے اسکول میں ہارڈ ویئر لاک لگائے گئے ہیں جس کے اندر اپ ڈیٹنگ ہوتا ہے. لاکھوں روپے کا خرچہ ہے. ہم ہر مہینہ فیس دیتے، ہر مہینہ فیس دیتے کہ یہ سافٹ ویئر اپ گریڈ ہونا چاہیے. ہم کوئی بھی چیز کو لاک کر سکتے. اگر ہم کہ ہمارے بچے کوئی بھی فلمی سائٹ پہ نہ جائے، سب فلمی سائٹ لاک. کوئی بھی فحاشی والی سائٹ پہ نہ جائے، لاک. کوئی بھی گانے والے سائٹ پہ نہ جائے، لاک. ہم صرف وہ سائٹس کھلی چھوڑتے ہیں جس سے علم ملتا ہے. تو یہ تحقیق کرنے کے بعد میں نہیں جانتا ہوں ہندوستان میں کتنے ایسے اسکول ہیں جو لاکھوں روپیہ خرچہ کیے صرف ہارڈ ویئر لاک پہ. میں جانتا ہوں کئی اسکول کے پاس سافٹ ویئر لاک ہے جو آج کے بچے تو اسے آرام سے اس کو بائی پاس کر سکتے. اسی لیے یہ حفاظت کے بعد ہم کہتے ہیں والدین کو کہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ دس ٹائپ آف سیکورٹی، اگر یہ محفوظ آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ مت جائیے. وہ علم نہیں حاصل کرو چلیں گا، پھر بھی آپ اچھے مسلمان بن سکتے. میں انٹرنیٹ پہ نہیں جاتا ہوں، لوگ جاتے میرے. ایک وقت تھا میں جاتا تھا. تو ہم انٹرویو پہ یہ شرائط لگتے ہیں کہ یہ شرائط پوری ہونا ضروری ہے. والدہ کو ہمارے اسلامک لیکچرز ہر ہفتے ایک بار کم از کم اٹینڈ کرنا ضروری ہے، فرض ہے. والد کو مہینے میں 2 بار کم از کم. اس کے بعد ہم ایڈمیشن دیتے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچے کو ہم دینی تعلیم دیں اور والدین بھٹک جائے تو اسکول پاس کرنے کے بعد ہمارا بچہ بھی بھٹک جائے گا. ہم بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اسلام کی تعلیم دیتے. ایک پیکیج ہے، پیکیج.
इसीलिए आप देखते कि स्कूल में दाखिला के बाद माशाअल्लाह अक्सर वाले दाढ़ी उगाने लगते, कई वाले ठकने के ऊपर पहनने लगते। ठकने के ऊपर पहनना हम नहीं कहते कि फर्ज है, इस्लाम में फर्ज है, लेकिन वालिदैन आस्ते आस्ते धीरे धीरे चंद साल में, और आज इस कॉन्फ्रेंस के भी जो वॉलंटियर्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, माशाअल्लाह कई पेरेंट्स है। और क्योंकि हमारी फीस हाई है, 25% हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप है, 25%। तो कौन ये नहीं कह सकेगा कि मैं गरीब था इसलिए मुझे स्कूल में दाखला नहीं मिला। 25% बच्चे हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप के हैं। कोई फीस ही नहीं दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, कोई 1000 रुपया दे रहा है। हमारे स्कूल में एक वाहिद स्कूल है जहां कई वालिद महीने का करोड़ रुपया कमाते, साथ साथ कई बच्चों के वालिद महीने में 5000 कमाते। ये 5000 महीने के कमाने वाले बच्चे, 5 करोड़ महीने के कमाने वाले वालिदा के बच्चे साथ साथ दे रबिंग शोल्डर्स, साथ साथ स्कूल में हैं। हम स्कूल कायम करते गरीबों के लिए जो म्युनिसिपालिटी की मैयार है, फ्री स्कूल, 1000 बच्चे पढ़ रहे। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा कम बच्चे को, 2500, लेकिन एक एक को इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कम से कम 10% को तो अहमदीदाद बनाऊंगा। और हमारा नजरिया है कि स्कूल पास करने के बाद 50% बच्चे जाएंगे दीनी तालीम के लिए, दाई बनेंगे, इस्लामिक मुदर्रिस बनेंगे, इस्लामिक वर्कर बनेंगे। 50% डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन। जो 50% हाई लेवल के है, जो 50% हाई लेवल के, 50% ऊपर के लेवल के लोग बनेंगे दाई। जो एकदम नीचे के लेवल के लोग हैं वो बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। क्योंकि आज के माशरे में कहा जाता है कि डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है। अच्छा पेशा, सबसे अच्छा नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते कि वो शख्स सबसे बेहतरीन है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मुस्लिम हूं। कि अल्लाह ताला फरमाते सबसे बेहतरीन पेशा है दाई का, सबसे बेहतरीन इंसान है दाई। तो जो 50% अच्छे मार्क्स लेके आएंगे वो बनेंगे दाई, इस्लामिक वर्कर, इस्लामिक मीडिया में, इस्लामिक MBA। जो 50% बाकी है वो डॉक्टर, इंजीनियर। तो हम सिखाते हैं कि डॉक्टर बनना अच्छी बात है लेकिन दाई से अच्छा नहीं। तो हमारे बच्चे कोशिश करते हैं कि वो ऊपर के पार्ट में आए, नीचे के पार्ट वाले बनते डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी स्कूल 11th तक के है, अगले साल 12th में होंगी। 12th के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो दीनी तालीम हासिल करना चाहते, आज मेरे नजदीक जो दीनी तालीम में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है मेरे नजदीक, दुनिया में घूमने के बाद, जो अल्हम्दुलिल्लाह सही अकीदे की और दीनी तालीम और अरबी में महारत, वो है सऊदी अरेबिया में मदीना यूनिवर्सिटी, इमाम सऊद यूनिवर्सिटी, उम्मुल कुरा, जो माशाअल्लाह शेख सऊद शरीम फैकल्टी ऑफ दीन के डीन है, मुदीर है, कुल्लियत शरिया के डीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मलिक अब्दुल्ला ने, अल्लाह ने जज़ाए खैर दे, एक वादा दिया है मुझे कि हर साल मैं 10 बच्चों की सिफारत कर सकता हूं। आई कैन रिकमेंड 10 स्टूडेंट्स हर साल 10 बच्चों का दाखला कर सकता हूं मैं
مدینہ یونیورسٹی میں, ام القرآن میں, امام سعود یونیورسٹی اور کنگ سعود یونیورسٹی میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. انشاءاللہ ہمارے بچے آگے تعلیم کے لیے ہم یہاں بھی قائم کریں گے تعلیم, دینی تعلیم کے لیے, اور وہاں سعودی عربیہ بھی بھیجیں گے انشاءاللہ. میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کا ساتھ رہا تو نہ ہی صرف 10th اور 12th تک کے, اس کے آگے بھی ہم کالجز بنائیں گے, بیچلرز, ماسٹرز, پی ایچ ڈی, دین کے میدان میں, میڈیا کے میدان میں, اسلامک میڈیا کے میدان میں, اسلامک مینجمنٹ کے میدان میں, اور بی ایڈ, ایم ایڈ کے ذریعے, تاکہ ہم اگلے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنائیں, ہمارے بچوں کو ایسا ٹارچ بیرر بنائیں تاکہ وہ اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا سکے. اس کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کے پہلے میں شعر کہوں گا علامہ اقبال کا, جس کی مثال میں دی تھی. علامہ اقبال فرماتے, خودی کو کر بلند اتنا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ, سورہ طٰہٰ کی سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114 کی. جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اور کہتے ہیں ہم سے, ربی زدنی علما, اے رب مجھے دین میں بڑھا, اے رب مجھے علم میں بڑھا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.